اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم۔ اے ڈاٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں آفتاب اقبال۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کے واقعات کے حوالے سے بات کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ، وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ دونوں قریش قبیلہ سے تھی، اور صرف چوتھی پشت میں آپ کا شجرہ قصی بن کلاب کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے۔ ولادت کے 3-4 روز تک آپ کو آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ کو دودھ پلانا شروع کیا۔ حضرت خولہ بھی آپ کو دودھ پلاتی رہی۔ حضرت سویبہ نے آپ کو چند روز ہی دودھ پلایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں اتنی گھر کر گئی کہ جب تک آپ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر ملتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 7ویں روز بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ عرب دستور کے مطابق آپ کو 8ویں روز اور بعض روایات میں 4 ماہ بعد حضرت حلیمہ سعدیہ بنو سعد کی ایک دایا کے حوالے کیا گیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت آمنہ بنو سعد کی کسی دایا کے لیے منتظر تھی، جن کی محترمات کو بچوں کی دیکھ بھال، نگہداشت اور تربیت میں خاص ملکہ حاصل تھا۔ بنو سعد کی بہت سی دایا اس سال بھی مکہ مکرمہ تشریف لائیں، لیکن وہ یتیم بچوں کو مالی منفعت نہ ہونے کی وجہ سے لینے کے لیے تیار نہ تھیں۔ بی بی آمنہ کے اس در یتیم کو بھی یتیم سمجھ کر کوئی دایا ادھر آنے کے لیے تیار نہیں تھی، حتیٰ کہ پہلی مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی انہیں یتیم سمجھ کر چھوڑ گئیں، لیکن جب سعادت مقدر میں ہو تو ٹلتی کیسے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کو کوئی دوسرا بچہ نہ ملا تو انہوں نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کو کہا کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم بنو ہاشم کے فرزند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی گود لے لیں، خالی ہاتھ واپس جانے سے ہمیں بہت ندامت ہوگی۔ آپ کے شوہر نے کہا اس کے علاوہ ہم کوئی اور فیصلہ کر بھی کیا سکتے ہیں، جو ممکن ہے کہ اس بچے میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی برکتیں رکھی ہوں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلہ بنو سعد جائیں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جو ہی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیا تو اسی وقت سے مجھ پر برکات کی بارش شروع ہو گئی۔ گھر پہنچی تو میری بکریاں پہلی ہی غذا سے فربا ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے پہلے 2 سال صحرا کی وسعتوں میں گزارے۔ دوسرے سال کے اختتام اور تیسرے سال کے شروع میں رضاعت مکمل ہونے پر حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس حضرت آمنہ کے پاس لے کے آئیں، لیکن چونکہ مکہ میں اس وقت ایک بہت خطرناک وبا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے حضرت آمنہ کے کہنے اور خود حضرت حلیمہ کے اصرار پر آپ کو قبیلہ بنو سعد لے گئیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر 1 سال آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ گزارے، اور شاید قدرت کو یہ منظور تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا کی وسعتوں میں پرورش پائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور پھر آپ نے اپنے بچپن کا بڑا حصہ اپنی رضائی والدہ اور بہن بھائیوں کے ساتھ گزارا۔ یہ تھا آج کا ہمارا 4تھا ویلاگ، ہمارے آقا۔ 5ویں ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اے ڈاٹ نیوز کے ساتھ آفتاب اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔